جو اپنا دیش چھوڑ کے نا پردیس گیا ہوا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں، تو اپنے دل میں ہزاروں ارمان لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ، اور ان ارمانوں میں نا اس کی اپنی ذات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس دوسروں کی خواہشیں، دوسروں کی ضرورتیں، اور ان ضرورتوں کا ایک بہت بڑا بنڈل اس کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ لے کر یہاں سے اپنے ملک سے نکل جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کماؤں گا، کچھ بن جائے گا، اپنوں کا، بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، عزیز و اقارب کا، بہن بھائیوں کا، اور جو امیدیں یہاں سے لے کر جاتا ہے نا، ان امیدوں کے بالکل برعکس معاملہ اس کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو تنخواہ ہوتی ہے، جو راتب ملتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر روز کی تھکاوٹ اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، دکھ درد، بیماریاں، غم خود ہی سے نہیں پڑتے ہیں، اپنے آپ سے ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے اس کو، کیونکہ کوئی اس کا پرسان حال تو ہوتا نہیں ہے، کوئی حال اس کا پوچھنے والا تو نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ہم لوگ ہوتے ہیں پیچھے، وہ خواہشوں پہ خواہشیں اور ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، بھائی یہ چیز بھیج دینا، وہ بھیج دینا، اگر آ رہا ہے تو یہ چیز لے آنا، وہ چیز لے آنا۔ حالانکہ وہی چیز اس سے بہت سستی ہمیں اپنے ملک کے اندر مل جاتی ہے، کیونکہ مارکیٹ دنیا کی ہر جگہ پہ، دنیا کے مختلف خطوں سے جو چیز آ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے اس ملک کی مارکیٹوں کے اندر جاتی ہے۔ کسی ملک کی اپنی کوئی ایک خاص پروڈکٹ تو نہیں ہوتی، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے لا رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر دبئی سے، سعودیہ سے، وہ بھی وہی چائنا کی چیزیں ہمارے اس ملک کے اندر بھی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن وہ وہاں سے مہنگی کر کے یہاں پہ لے کر آتا ہے کہ کوئی خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اور اپنے لیے کیا کرتا ہے، وہاں سے کال کر رہا ہوتا ہے، یار جو میرے کپڑے نا وہاں سے بنوا لینا، جوتے ہیں وہاں سے خرید لینا، اس کو پتہ ہے ادھر بھائی مہنگا پڑے گا، اپنے لیے یہاں سے آ کے خریدے گا کہ مہنگا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہیں کی چیز لے کر آنا، بس ہمیں تو چاہیے دبئی سے ہو کر آنی چاہیے، سعودیہ سے ہو کر آنی چاہیے، بھلے بے شک چائنا کی ہو یا کسی بھی ملک کی ہو، لیکن چاہیے ہمیں دبئی کی ہی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھا کریں، ان لوگوں سے اتنی ڈیمانڈ نہ کیا کریں کہ وہ آپ کو نہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے اس نہ کرنے کے پیچھے ان کی ہزاروں خواہشات، ان کا قتل ہوتا ہے، کتنے جذبات ان کے، اس جذبات کو انہوں نے قتل کر کے آپ کی ان ڈیمانڈوں کو پورا کرنا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے دیش جیسی وہ نہیں ہوتی پردیس جگہ، اپنے ملک جیسی نہیں ہوتی بھائی، یہاں پہ تو اگر کوئی بیمار ہو گیا تو کوئی اٹھا کے کم از کم لے کے چلا جائے گا، دوائی دلوا دے گا، کوئی چیک اپ کروا دے گا، کوئی پوچھ ہی دے گا یار کسی چیز کو ضرورت تو ہوئی تو بتانا، اگرچہ وہ ضرورت پوری نہیں کرے گا لیکن اتنا کہے گا تو صحیح، نا یار کچھ ضرورت ہے تو بتانا۔ لیکن وہاں پہ معاملہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا بھائی کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کوئی دکھ درد ہے تو خود ہی اس کو سہنا پڑتا ہے، بیماریاں ہیں تو خود ہی بس دوائی لینی پڑتی ہے، خود ہی چیک اپ کرانا پڑتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، اور جو بھی معاملہ ہے بس خود ہی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی کوئی چیز، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، کیونکہ ہم اپنی ضرورتیں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں بھائی بس وہ اس کے پاس کوئی ایک خزانہ ہے، زمین کے اندر سے کھودتا ہے، روزانہ نکالتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس بہتی گنگا کے اندر اپنا ہاتھ صاف کریں۔ اور پھر یہی آدمی جب اپنے وطن واپس آتا ہے اور اپنی زندگی کے ایام کو، جوانی کو وہاں پہ ختم کر کے واپس آتا ہے، اور یہاں پہ جب دیکھتا ہے اس کا کوئی کام کاروبار اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے وہ پہلے ہی خرچ کر چکا ہوتا ہے بے دریغ ادھر ادھر، تو پھر اسی انسان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اتنا بھی نہیں کہتا یار اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی جیسے اس کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں، وہ لوگ جو کل اس کا حال پوچھتے تھے صبح و شام، چھوڑنے آتے تھے، لینے جاتے تھے، آج کوئی اس کا نام بھی نہیں پوچھ رہا، کس حال کے اندر ہے وہ حال بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو معاملے ایسے ہوتے ہیں، اور جو پردیس کے اندر جاتے بھی ہیں تو میرے بھائی دوست یار، اپنوں کا خیال کر، ضروری ہے، چل اپنوں کا خیال یہ نہیں کہتا کہ نہ کر، لیکن اتنا بھی خیال نہ کر کے اپنی جان کا بھی خیال نہ رہے، کچھ اپنے لیے کچھ سیونگ کر لے، اپنا کچھ اچھا کھا پی لے، اپنی صحت کا کچھ خیال کر لے، اتنا کر کے تو کمزور نہ ہونے پائے، کچھ جو جسم ہے اپنا اس کی کچھ حالت تیری بہتر ہو جائے۔ اور
ایسے لوگ جو مطلب پردیس کے اندر جاتے ہیں، ہم کتنی بار ایسی خبریں سن چکے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کشتی الٹ گئی اور فلاں جگہ پہ فلاں اس طرح کشتی الٹ گئی اور وہ جو پاکستانی تھے پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ یار کمانا ضروری ہے لیکن جان پہ کھیل کر بھی کمانا ضروری نہیں ہے۔ اپنی جان کا کچھ خیال کرو، جانا ہے تو کسی صحیح اچھے طریقے کے ساتھ جاؤ تاکہ آپ کو وہاں پہ کوئی ایک لیگل طریقے سے جاؤ، کچھ کام بھی آپ کو ملے یا کچھ آپ کا پرسان حال بھی ہو۔ ایسے عالم میں آپ کو وہ لوگ دھکے دے کے اس کے اندر سوار تو کر دیتے ہیں، ان کو تو نہیں ہے پرواہ کہ آپ جئیں یا مریں، ان کو اپنے اس پیسے سے غرض ہے جو آپ نے ان کو دے دیا ہے، بس اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو اپنی جان کے اوپر بھی کھیل کر اتنا بھی تو نہیں ہے ضروری کمانا یار، کہ انسان اپنی جان کو ہی داؤ پر لگا دے۔ جان ہے تو کچھ کمائے گا نا، نہیں ہے تو پھر کیا؟ اور ظاہر نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا دوست جب مر جائے گا نا 2-3 دن کا واویلا ہوگا، لوگ بھول جائیں گے۔ اتنی مصروف دنیا ہے کہ بس جیسے ہی وہ قبر کے معاملات ختم ہوتے ہیں نا تو لوگ اپنی دنیا کی دوڑ میں ایسے مگن ہوتے ہیں، ایسے مگن ہوتے ہیں کہ کوئی نام تک نہیں لیتا، کوئی دعا تک دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کر، توکل کر، اس اللہ سے مانگا کر کہ اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں دے دے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اور جب دنیا کی اچھا کرنے کے لیے تو اپنے ملک کو، اپنے دیش کو چھوڑے تو وہاں پہ کچھ اپنا بھی خیال کر لیا کر۔ اور جو لوگ جن کی خاطر یہ لوگ اپنا سب کچھ وہ اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے وہاں پہ پردیس میں جاتے ہیں، تو آپ جو لوگ ہیں آپ کو بھی ان کا خیال کر لینا چاہیے کہ وہ کس اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ کبھی زبردستی کر کے نا ان کا دل کا دکھڑا بھی سن لیا کریں، وہ بتاتے نہیں ہیں، بڑی مصیبت کے اندر بھی ہوتے ہیں نا تو خود ہی ان جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں، گھر والوں کو بتاتے نہیں کہ یہ پریشان نہ ہو۔ یہ تو کون سا پریشان ہوتا ہے، یہ تو مست پھر رہے ہوتے ہیں، پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے معاملے کے اندر تھوڑا خیال کیا کرے۔ احساس جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، احساس نہ ہونا تو پھر یہ جو انسان کا جسم ہے نا یہ سمجھو ایک بت ہے، اس بت کی کوئی پھر اہمیت نہیں ہوتی۔ احساس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔